مقام اوقاز میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگجوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے۔ آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر شریک کے جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلے کا سردار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، اور تمام آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ یعنی حرب فجار کے بارے میں بات کریں گے۔ حرب فجار یا مقدس جنگ اسلام کے آغاز سے پہلے عربی صبا کی زمین میں ہونے والے تنازعات کا سلسلہ تھی۔ یہ جنگ عصر جاہلیت میں ہوئی، جو کہ اسلام سے پہلے کا وقت تھا۔ حرب فجار کا تعلق خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کی نبوت کے پہلے دور میں روایت ہوئی، لیکن یہ جنگ اسلام کے آغاز سے پہلے تھی، اس لیے وہ اس زمانے میں موجود تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں عام الفیل کے وقت ہوئی تھی۔ مقام اوقاز میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگجوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچ جاتی تھیں۔ اوقاز کے میلے میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شرپسند لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھیں۔ یہ لڑائی 4 بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی، اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت و شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ کیسے اعلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل یک کے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل کیس اور قبائل کنانہ کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوائی تھی کہ میدان جنگ سے کسی بھی طرح بھی بھاگ نہ سکے۔ اس آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر شریک کے جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلے کا سردار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کو خود کسی مقابلے اور قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل کیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 581 عیسوی میں واقع ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ جو کچھ